عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے اور ہمارے آپ کے بلکہ سب سے زیادہ فیورٹ سیگمنٹ سولجر سپیکس ری لوڈڈ کے اوپر اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجر میں ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں مارچ آن دا موونگ کالم کے اوپر اپنی کمانڈ وہیکل سے کرنل سید اکبر حسین کو. کرنل اکبر سر، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم عادل، اور پاکستانیوں کو، پاکستان کے شہداء، ان کی فیملیز کو بہت سلام، ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. وعلیکم السلام سر. ایک بڑا ہی ٹرینڈ دیکھا گیا جب آرمی چیف بنے عاصم منیر صاحب کے اسرائیل کی آفیشل ویب سائٹس کے اوپر ان کی تعریفیں شروع ہوئیں. ہم نے اس کے اوپر سٹوری کی پچھلے سال بلکہ 2023 میں. تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی عسکری ہینڈلز ہیں، انفارمیشن آپریشن ISI یا ISPR کے ہینڈلز ہیں، انہوں نے ایک پرو فلسطین موومنٹ سجی دکھانی شروع کر دی. اور اندر اندر سے کبھی جو طرف کاروائی شروع ہوگی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لنچ اور اب اردن کے اندر دورے جو ہیں نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر عاصم منیر کو لارجر دین لائف فگر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ایٹ دا کاسٹ آف دا پاکستانی نیشن. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ٹائمز آف اسرائیل میں بھی ان کے حق کے اندر چھپوائے گئے اوپینین ایڈیٹوریل چھپائے گئے. پاکستانی فوج کی اسرائیل جانے کی، ڈپلائمنٹ کی، غزہ کے اندر بات چیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سنا اسرائیل اس کے اوپر راضی نہیں ہے ابھی تک، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ڈپلائمنٹ کے لیے تیار ہیں. لیکن پلس کے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں، ابھی تک بن نہیں پا رہی فوج کی. تو بہت بڑا ہو سکتا ہے پیکج آفر کرنا پڑے جو کہ پاکستان خود تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو پیکج تو باہر سے آئے گا، اور پیکج اور ڈالروں کے لیے تو یہ کوشش بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. لیکن لیٹسٹ سیریز کے اندر جو بین الاقوامی پبلیکیشن عاصم منیر کو لارجر دن لائف پریزنٹ کرنے کے لیے پیش کی گئی، اور اس سلسلے میں وہ فائنینشل ٹائم کا یہ آرٹیکل ہے جو اس وقت میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے ایک طرف تو کہا کہ کیا پاکستان کا ملٹری اسٹرانگ مین ایک فیلنگ نیشن کو، مطلب پاکستان فیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں فیلنگ نیشن کو جو ہے وہ کیا ٹھیک کر سکتا ہے. آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا فائنینشل ٹائم سے کہ اگر ہم ایک طرف تو پاکستان کو ایک فیل قوم کہہ رہے ہیں کہ فیل ہو رہی ہے قوم، تو 3 سال سے جو فیل ہو رہی ہے قوم وہ یہ فیک فیلڈ مارشل جس کا آپ نام لے رہے ہو، جو کہ ایک ظاہری بات ہے کہ جعلی فیلڈ مارشل ہے، اس کی انکوائری کرو نا، یہی کنٹرول کر رہا ہے. اگر فیل ہو رہی ہے تو وجہ بھی اسی کی ہے نا. آپ نے یہ بات چیت مزید آپ نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا. لیکن سر اب میرا آپ سے جو سوال ہے، اور کیونکہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح ایک لارجر دن لائف فگر اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اسرائیلی میڈیا، ویسٹرن میڈیا میں اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس کا پروفائل اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسرائیل میں غزہ میں ڈپلائمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. اس سچویشن کو آپ دیکھتے ہوئے کیا پاکستانی قوم سوال کرتی ہے کہ پھر افریت سے تو ہماری جان نہیں چھوٹے گی، ہماری جان نہیں چھوٹنے والی؟ پہلی چیز یہ پاکستانی قوم کا ڈومیسٹک کنسرن. دوسرا سر، کیا واقعی اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کو، یا ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اس کے حق میں چھپ رہے ہیں آرٹیکلز کہ یہ اب انڈسپینسیبل ہو گیا ہے ویسٹ کے لیے، جس طرح اس سے پہلے جنرل مشرف کو ایک دور میں سمجھا جاتا تھا، اور ان سے پہلے جنرل ضیاء الحق کو ایک دور میں سمجھا جاتا تھا، اور ان سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کو ایک دور میں سمجھا جاتا تھا. اوور ٹو یو کرنل سید اکبر حسین سر. شکریہ عادل، آپ نے اس کا اچھا ایک احاطہ کیا ہے. سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. کور سوال یہ ہے کہ جو آپٹکس ہیں، مطلب دکھائی کے لحاظ سے کہ جی ایک انٹرنیشنل سپورٹ ہے عاصم منیر کو، تو ایک تو ہے بھی کہ نہیں، اور اس کی جو ہے وہ ایکچوئل حیت کیا ہے، اور دوسرا اصلی حیت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کب تک چلے گی اور اس کے اثرات وغیرہ کیا ہیں. میں تو اس کو اس طرح دیکھوں گا. ٹھیک ہے، ابھی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک جس کو بولتے ہیں نا، واٹ شوڈ آئی سے، ٹیکٹیکل رومانس. ٹھیک ہے نا، تدبیراتی، جو ہم فوج میں کہتے ہیں نا تدبیراتی ٹیکٹس. تو یہ ایک ٹیکٹیکل رومانس جو ہے یا تدبیراتی جو عشق ہے، یہ ایک بہت ہی محدود ٹائم کے لیے ہے جو اس شخص کو آپٹکس کے لحاظ سے دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کو نا آپ پریگمیٹکلی اگر آپ دیکھیں وداؤٹ اینی ریٹورک یا ایموشنلی، تو تین اس وقت مجھے چیزیں نظر آتی ہیں.
ایک تو وہی ہے کہ آپ اس کو جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں. پھر ایک اور جو بہت بڑی بوگی جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے وہ ٹیررزم کی چل رہی ہے نا، ایک اس حساب سے دیکھیں. اور تیسرا جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت ایک دنیا کی جو ایک ٹرانزیشن ہے انٹو ملٹی پولر سینس. جی سر سوری، وہ تکنیکی جو آپ بھی سفر میں میں بھی سفر کے اندر ہوں، تو وہ درمیان میں جو ہے نا تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی تھی. پلیز آپ نے 3 وجوہات بتائیں، تیسری آپ دنیا کی جو ٹرانزیشن اس وقت گلوبل لیول کے اوپر ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے تھے. پلیز سر. ہاں جی، اس کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے نا یہ گٹکا جو ہے بیچ میں پلے اپ کر رہا ہے، اور اس کے اندر پھر شخصی طور پر جو ہے وہ اس کے اثرات کیا ہیں. اچھا، ابھی پہلے تو آپ جو بڑی بوگی ہے نا یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی، اس کے حساب سے دیکھ لیں، کیونکہ ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم یہ بہت بکتا ہے میس لیول کے اوپر، ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنلی ترقی یافتہ ممالک جن کو آپ ویسٹ کہیں گے، یا یہ ہے کہ باقی جگہ کے اوپر بھی لوگ جو ہیں یہ روز راز کے جو ہر وقت کا ایک دھماکہ، قتل و غارت ماس لیول پہ، چھوٹا موٹا نہیں، مطلب بہت لمبے بڑی بڑی تنظیمیں اس کے اندر، مطلب وہ میں کتنوں کا نام لوں. ایوری بڈی نوز اٹ کہ وین یو ٹاک اباؤٹ گلوبل ٹیررزم تو آپ کے سامنے کیا چیز آتی ہے. ابھی وہاں پر جو آپ کو فرنٹ لائنز نظر آ رہی ہیں نا، وہاں پر پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ عیاں ہے، ٹھیک ہے جی. ابھی اگر ایسٹ ویسٹ کا آپ دیکھیں تو ان واٹ ایک وے سر، ان ہاں واٹ وے، ان واٹ ابھی وے؟ ہاں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسٹ ویسٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت یہ کیڑا جو ہے یہ پچھلے لیٹ سے 2-3 دہائیوں کا، 20-30 سال کا جو ہے نا، یہ محیط ہے افغانستان اور ایران کے زمرے میں، ٹھیک ہے جی. ایران اور افغانستان قابو میں نہیں آتا، اور اس کے اوپر جو ہے جڑا ہوا اس کے ساتھ پاکستان ہے، اور ایکٹیو بارڈر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے پوری وار آن ٹیرر جو ہے وہ افغانستان کے ارد گرد دیکھی، اور پھر پریزنس دیکھی آپ نے. یہ نہیں تھا کہ اٹ واز جسٹ لائک سائڈ شو یا ایک پراکسی وار تھی، نہیں، اس وقت یہ ڈائریکٹ ایک چیز تھی. ابھی یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹس خاص طور پر جب افغانستان سے وہاں سے نکلا تو بہت بڑا ویکیوم آیا. ویکیوم آنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے دیکھا سب سے پہلے جو ہے اس علاقے کے اندر اگر کسی نے فٹ ہولڈ نیا فٹ ہولڈ پراپر طریقے سے اپنایا وہ چائنا نے تھا. تو یہ چیز تھوڑی سی مکس اپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی. ابھی یہاں پر وہ جو میں نے ایک آپ کو بارڈر لائن بتائی، فرنٹ لائن بتائی، اور پھر اس کے اندر جو یہ چیز ہے نا کہ آپ جو مین بوگی ہے ٹیررزم کی، اور ساتھ اس کے اندر جو اس کے جیو پولیٹیکل اینگلز ہیں، جو یہ ساری چیز اس علاقے جغرافی کے لحاظ سے نا یہاں پر آ کے محیط ہو گئی. اس کے اندر یہ ماسٹر ہیں. یہ چیز جو ہے یہ آپ نے جو ٹیررزم کی جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا جی کریٹ ٹیررزم، سیل ٹیررزم، جی مطلب بالکل. اگر ٹیررزم نہیں ہوگی، وہ بوگی نہیں ہوگی، تو آپ کا سودا ہی نہیں بکے گا. اسی لیے افغانستان سے امن نہیں چاہتے سر. تو آپ باقی آپ اسے نتیجہ خود نکال لیں، ٹھیک ہے جی. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بوگی جو ہے جو لیئرڈ ہے، ہر ایک کے لیے بوگی ہے. آپ کسی ملک کا ڈومیسٹک حساب کتاب دیکھ لیں تو وہاں پہ جناب کہتے ہیں کہ جناب ٹیررسٹ ٹیررسٹ ٹیررسٹ، ہر کوئی ٹیررسٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ نہیں ڈیفائن کر رہا کہ جناب یہ ٹیررزم کس کے لیے کیا چیز ہے، دیکھیں نا. تو اس لحاظ سے یہ جو ٹیررزم کی بوگی ہے نا، اس کے اندر جو ایک میش لیول کے اوپر اور ریجنل اور گلوبل لیول کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں فالٹ لائن سمجھیں، فرنٹ لائن سمجھیں، وہ آ کے پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور پاکستان کی جناب جو فوج ہے اس نے اس کے اندر پی ایچ ڈی نہیں پتہ نہیں کیا ڈبل پی ایچ ڈی ٹرپل پی ایچ ڈی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے آپ ایک طرف جو ہے وہ ٹیررزم کریٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کو ایز اے بوگی یوز کر رہے ہیں، اور اسی کو بیچی چلی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. بیچی چلی جا رہے ہیں، بیچی چلی جا رہے ہیں. اچھا، یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ
ایک دکھائی طور پر آپٹکس کے لحاظ سے بھائی صاحب کی جو ہے بڑی سپورٹ، اور سپورٹ جو ہے وہ آپ اس کو اس زمرے میں مت لیں، یہ ایک بہت ٹرانزیکشنل ارینجمنٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، چیز جو سودا ہے ہے بس، ایک سودا سودے کی بات ہے، سودا ہے ہے، یہ۔ سودا ہے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک تو یہ ایک چیز آ گئی. ٹھیک دوسری چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے، جو کہ جیو پولیٹیکل لحاظ سے بڑی واضح طور پر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے گرد جو پاورز ہیں وہ جب اس قسم کے فلیش پوائنٹس کو ڈیل کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے یہ نون ایکٹر ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی یہ نون ایکٹر ہے، اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں. ابھی آپ چلے جائیں کسی بالکل ہی ان نون ڈومین میں، تو وہاں پہ سب سے زیادہ پہلے چیز کیا آئے گی؟ انسٹیبلٹی آئے گی، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ہے دنیا کا تقریباً آلموسٹ 1/4 جو ہیومینٹی ہے، انسانیت جو ہے وہ رہتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اور پھر اسی کو آپ جو ہے نا اس مطلب ہمارے خطے میں ساؤتھ ایشیا اور چائنا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں عدم استحکام آئے گا اگر ان لوگوں کو ظاہری بات ہے کنٹرول میں نہ کیا جائے. تو اس کے ساتھ سودا انہوں نہیں نے نہیں نہیں مکایا ہوا ہے نہیں کہ اس کو نہیں نہیں کنٹرول میں سوری رکھیں. نہیں، سر میرا یہ نہیں کہنے کا مطلب، میں یہ جی کہتا ہوں کہ وہاں پر بات دیکھیں نا، بات ہو رہی ہے کہ جی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر کو یہ جو دیکھنے کے لحاظ سے، آپٹکس کے لحاظ سے ایک سپورٹ نظر آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ اب دوسرا پھوکے فیکٹر جی، ماری جا رہی ہیں جو ویسٹرن میڈیا کے اوپر، اور ہاں جی، ٹرمپ ہاں بھی ہر جی، دوسرے دن آ کے بات کر رہا ہے، فیوریٹ فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے، ہاں اس جی، کی بات ہو رہی ہے، جس طرح جل مشرف تھا ایک زمانے میں، رائٹ. زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو اس کے اندر جو چیز آپ کو بہت ایزیلی نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ یار یہ نون ایکٹر ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایز این آرگنائزیشن، ایز این انسٹیٹیوشن، پچھلے 50 سال کا، لوگ تو کہتے ہیں 80 سال کا آپ نے ابھی جو ہے اس کا احاطہ کیا، ایوب سے شروع ہو کے ضیاء، مشرف، یہ وہ ٹھیک ہے، وہ کلٹی مار جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق واسطہ ہے، بڑے پرانے جو ہیں وہ چینلز ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک نون چیز ہے جس کو آپ ہینڈل کرتے آئے ہیں پچھلے 80 سال میں، تو چلو اگلے 80 سال بھی اسی کو ہم ہینڈل کر لیں. سمجھ ٹھیک آ ہے، گئی بات؟ ٹھیک تو ہے سر، ٹھیک ہے. یہ جو ہے ابھی اس کو جو ہے آپ کر سکتے موازنہ، جو ہم نے پیچھے بھی جو کیا تھا اس کے اندر جو بالکل ہی ویسٹ کے بالکل قابو میں نہیں آتی چیزیں، اس کے اندر سب سے زیادہ مثال جو ہے وہ نارتھ کوریا کی ہے، ٹھیک ہے جی. جی جی نارتھ کوریا نہیں آتی قابو میں، ٹھیک ہے، بالکل لیکن بالکل. وہ میں آخر میں آؤں گا کہ یہ جا کے جہاں پہ لوگوں کو، اور خاص طور سے جو دنیا کے لیے اور جو انسانیت کے لیے ایک دور رس اچھائی یا ایک سلامتی، امن دیکھتے ہیں، ان کو کیوں فکر مند ہونا چاہیے، اچھا اس سے یہ پہلے سر، ہاں اس سے ہاں پہلے جی، ہاں جی. یہ پلیز انکلوڈ کیجئے کہ کیا پاکستان کی آرمی، جس کی پلس اس وقت ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے اندر سے کہ اسرائیل میں فورسز ڈپلائمنٹ کو پری ریکوزٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر فورسز ڈپلوائے ہوں گی غزہ کے اندر، غزہ میں، فلسطین میں، تو ایک ماحول بنے گا اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کا، ابراہم ایکارڈ کو جوائن کرنے کا موقع ملے گا. اسرائیل اس کے اوپر راضی نہیں ہے ابھی تک. کیا پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی فوج کی ڈپلائمنٹ پیس کیپنگ مشن کے تحت غزہ کے اندر کی جا سکتی ہے؟ کیا اسرائیل اس کے اوپر راضی ہوگا؟ اس کو پلیز ایڈریس کیجئے گا. غالباً کرن اکبر سے رابطہ منقطع ہوا ہے، ہم دوبارہ تکنیکی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ غزہ میں ڈپلائمنٹ اگر پاکستان آرمی کی ایز اے پیس کیپنگ مشن کے اوپر کی جاتی ہے تو پھر کہا یہ جائے گا کہ یار فلسطین کی خاطر ہمیں اسرائیل سے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اسرائیل سے تعلقات ہوں گے تو فلسطین کا بھلا ہوگا. یہ گیم جو ہے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ گیم کیا ڈال جائے گی؟ کیا پاکستانی فوج جو ہے وہ ڈپلوائے ہو جائے گی غزہ کے اندر جا کے؟ اور کیا اسرائیل اس کے اوپر مان جائے گا اس بات کے اوپر؟ دس از دا ملین ڈالر کوسچن سر. اچھا آپ نے اس بات کو یہ جو ہم ابھی جیو پولیٹیکل سے بات کر رہے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ آپ ایک نون اینٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اب اس نون اینٹی کو آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو ایک اس کا جو بڑا حصہ آج کل جو فارمیٹ میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ اس کو پیس کیپنگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آئی ڈونٹ تھنک سو اس کو پیس کیپنگ کہنا چاہیے، بیکاز یہ کوئی کسی انٹرنیشنل مینڈیٹ کے انڈر یا یو این آسپسیز کے انڈر یا جو ایک پرسکرائبڈ انٹرنیشنل پیس کیپنگ کا، کیونکہ میں نے تو اس میں جو ہے حصہ بھی لیا ہوا ہے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں وہ میڈل بھی واپس کرنا چاہیے، یو این کا پیس کیپنگ میڈل ملا ہوا ہے ہمیں. تو وہ جو ہے وہ دس از ناٹ ٹو بی ٹیکن ایز اے پیس کیپنگ ایکسرسائز، ٹھیک ہے جی. یہ
اگر آپ ان کو فوج کے پاکستانی فوج کے حساب سے دیکھیں گے تو وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے لیے جو ہے یہ مزید ٹائم گین ہے، مور گراؤنڈنگ ہے، لیجٹمیسی ہے، ریلیونسی ہے، ایکسیپٹیبلٹی ہے، اور پھر یہ کہ یہ پولیٹیکلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی آپ اس کا یہ سودا جو ہے وہی ٹرانزیکشن کہ آپ جی بیچیں گے کہ جناب دیکھیں جا کے اگر ہم ادھر ہیں تو ان کی فلسطینیوں کی کوئی بحالی ہے یا غزہ کی کوئی، پھر بھی آپ سمجھ جی سکتے ہیں کہ جی کھلم کھال جو ہے وہ اسرائیل اس کے اوپر چڑھ نہیں گیا ہے۔ اچھا یہ ہے ڈبل ایج، اس بات کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی پاکستانی فوج جب ادھر چلی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ فلسطین کا پوری ایک جو پورا ایک کانٹیکس ہے نا یہ چینج ضرور ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر آپ صرف اور صرف ایک بندے کی شخصی جو ہے وہ انوالومنٹ یا اس کی جو سپورٹ کے اینگل سے اگر ہم اس کو لنک کریں تو صرف وہ ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ ہے نا وہ جو آپ ایک جملہ یوز کرتے ہیں دادا میدان دا دادا گز دا دادا میدان دا، تو وہ ٹھیک ہے، جانے دیں 20,000 لوگ بھیج دیں، 30,000 لوگ بھیج دیں، ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا یہ جو کوئی سنیاس کھیل رہے ہیں وہ آگے جا کر جو ہے جو وہاں پر مین سٹیک ہولڈر ہے، اسرائیل لے لیں یا یو ایس لے لیں، ان کے لیے جو ہے یہ کس قسم کا سودا جو ہے یہ آخر میں اینڈ سٹیٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں نا وہ کیا شکل اختیار کرے گا، ٹھیک ہو گئی بات۔ ابھی یہ چیز جو ہے یہ دو ہم نے جو باتیں کور کی مختصراً، ایکچولی یہ اتنی ڈیپ باتیں ہیں کہ ان کے اوپر آپ گھنٹوں جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں اور پھر نہیں، ایک لیکن ڈاٹ سر کنیکٹ کیا کر کے آپ نے کہا اثر تو ہوگا ہی ہوگا، کیا اثر ہوگا؟ پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو ہوگا؟ پاکستان کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، یا فوج ہے کا نا؟ فائدہ نہیں ہوگا، جی نقصان نہیں، ہوگا؟ پاکستان نہیں، جو کانٹیکس ہے نا پیلسٹینین ایشو کا جو ہے، اور اس وقت غزہ کے حساب سے جو پچھلے 2 سال کی جنگ لڑی ہوئی ہے اس کے اندر جب جا کے، چاہے وہ پیس کیپنگ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، چاہے اگر وہاں پر ایک لیٹ سے کہ ایک الائیڈ سمجھیں اینٹیٹی، ایک ملٹری اینٹیٹی جا کے وہاں، اور پھر پاکستانی جا کر اس میں بیٹھتے ہیں، تو یہ کوئی پہلا ٹائم تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ارلی 20th سینچری میں 19 لائک لیٹ سے 30s کے اندر جب یہ اپنا کیا کہتے ہیں فلسطین میں جب برٹش فورسز گئی تھیں تو وہ ابھی تک ہے کہ مسجد اقصیٰ کے باہر جو ہے وہ گارڈ ساری مسلمانوں کی لگی ہوئی تھی، انڈین مسلمانوں کی لگی ہوئی تھی، انڈین فورسز کی لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ مولوی صاحب وہاں سے نکل کے بھی جو ہے جی آپ کی آواز سر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے، اور جب بھی آپ موو کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ تو ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ ٹھیک ہے سر، وہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس موجودہ تناظر میں جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ حماس کو، مسلمانوں کو، باقیوں کو جتنے بھی ہیں ان کو، مسلمانوں کو مسلمانوں سے کنٹرول کروایا جائے، کیونکہ یہ آپس میں اگر لڑنا بھی پڑے تو آپس میں لڑیں یا نہ لڑیں، ان کو کنٹرول کیا جائے مکمل طور کے اوپر۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہوگا، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، پہلی بات، اور دوسرا امپورٹنٹ کوسچن، وائی وڈ اسرائیل ایگری ٹو اٹ؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا نا کلیئرٹی میں رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ اس کے اینگلز ہیں نا۔ جی میں جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی کہ جو دکھائی کے لحاظ سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ جی عاصم منیر کو بہت انٹرنیشنل سپورٹ ہے، ہم اس اینگل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ اس میں لے گئے اس میں حقیقت ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے کنٹرول کرو، ان کو انکل ٹام بنا دو، اس کے بعد جو ہے دیکھی جائے۔ لیکن جو میں نے آپ سے بات کی کہ جب 20,000 پاکستان آرمی کے لوگ ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو ابھی غزہ میں گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ کہیں گے کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے نا پیس کیپنگ کے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ساری دنیا میں جاتے ہیں، جب یہ یونٹیں جاتی ہیں تو جب واپس آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں نہیں جو ہے وہ جدہ میں ضرور رکے گا، جا کے عمرہ ضرور کرنا ہے اس پوری یونٹ کو، سمجھ آ گئی بات؟ جی تو جی کل جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ابھی غزہ گئے ہیں تو یہ جو ہے یہ ادھر یروشلم جائیں گے اور ادھر مسجد اقصیٰ میں بھی جو ہے نا نماز پڑھ کے پھر ہی واپس آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو جیسے جیسے چیز ڈیولپ ہوگی نا اس کی شکل چینج ہوتی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ جو ابھی سر دیکھیں، پلانرز نہیں چل نہیں رہے ہیں سر، دیر یہ از اے پھر آپس میں میتھڈ، دیر بات از اے کریں گے۔ میتھڈ سر۔ سر ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ میں اس کے اوپر کیونکہ رپورٹنگ کر رہا ہوں مسلسل، اور دیر از اے میتھڈ ٹو اٹ، کہ کہا یہ جاتا ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ جناب یہ پری ریکوزٹ ہے
ابراہم ایکارڈ جوائن کرنے کا، اور اس بنیاد کے اوپر کہ ابھی ہم غزہ میں موجود ہیں فلسطین کی خاطر ہمیں اسرائیل سے تعلقات رکھنے چاہیے سفارتی، اور اگر پاکستان یہ کرے گا تو سعودی عرب پھر پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے ڈیفنس پیکٹ انہوں نے پہلے ان سے کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، کہیں گے پاکستان سے ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے اور انہوں نے قبول کر لیا تو ہم بھی قبول کرتے ہیں، اور اسی صلے کے لیے اس پلان کے اوپر چلنے کے لیے $6 بلین کا اردلی اعظم پاکستان کو بلا کے سائن کروائے گئے ہیں، کوئی معاشی پیکج کی بھی جو ہے وہ بھی سائن کر دی ہیں، اللہ کرے یہ ایم او یو سے آگے چلا جائے، کوئی پاکستانی قوم تک بھی کچھ پہنچ جائے، تو یہ ایک پورے پلان کے تحت یہ معاملہ جو ہے آگے لے کے جایا جا رہا ہے، یہ اس میں تو کوئی شک ابھی رہ نہیں گیا پیچھے جس طرف یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سر۔ اب سوال صرف اچھا اس میں یہ ہے کہ کیا اسرائیلی اس پلان کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ ان کے ظاہری بات ہے بارڈرز کے اوپر آ کے 3 یا 4 مسلم کنٹریز کی آرمیز اندر آ کے بیٹھ جائیں، یا وہ کیا گارنٹیز ان کو دی جائیں گی تو وہ قبول کریں گے؟ ان کے اخباروں کے اندر ان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں فیلڈ مارشل کی، یہ دس از دا کوسچن سر۔ دیکھیں پھر ہمارا یہ جو ہے نا ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو یہ کہنے کی آپ کریں کوشش لمبا، کرتا میں ہوں 2 قسطوں میں چلا دوں گا سر، آپ بات تو اس کو ختم، ہمارے پاس ہے ابھی 9 منٹ ہیں، 9 منٹ میں اس بات کو کلیریفائی کر لیں سر، کوئی مسئلہ نہیں اچھا ہے۔ دیکھیں کیا قبول کرے گا بھائی، بات یہ ہے کہ قبولیت کی کیا بات ہے، وہ پورا جو پلاننگ بورڈ ہے اس چیز کا وہ تو ہے ہی ان کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، وہی اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں، یہ تو بیچ میں ہاتھ کھڑا کر کے کہ جی جناب ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ قبول کریں گے یا نہیں، بھائی پلان ہی وہ کریں گے کہ ہاؤ دس ٹھیک ہے۔ ہول تھنگ ہیز ٹو ورک اینڈ گیٹ ایگزیکیوٹیڈ۔ اس کے اندر پھر جب یہ اپنا بیچ میں سے اینگل نکالیں گے نا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، جب آ گئے ہیں تو ابھی ذرا سچویشن چینج ہو گئی ہے، سچویشن چینج ہو گئی ہے تو ہمارا رول بھی چینج ہو گیا ہے، ہمارا رول بھی چینج ہو گیا، اس کے اوپر ہمارا کتنا کنٹرول ہے کیا نہیں کنٹرول ہے، وہ پھر بعد کی سے کہ اس کو تھوڑا سا نا کہ جو پاکستان کی انوالومنٹ ہے مڈل ایسٹ میں، خاص طور سے غزہ جانے والی، وہ ایک آپ کی آواز ایک دفعہ پھر، جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں پتہ نہیں آواز آپ کی کیوں کٹ جاتی ہے سر۔ اچھا سر، امریکہ سے جب بھی آپ اس معاملے پہ بات کرتے ہیں تو آوازیں شوازیں ساری بند ہو جاتی ہیں ریکارڈنگ کے درمیان بھی، تو ذرا ریپ اپ اس کو کر لیں، ہم لوگ ویسے بھی جو ہے اسٹیٹ لیول مانیٹرنگ مجھے بتایا گیا ہماری ہو رہی ہے، تو اس نہیں کا یہ ریپ اپ کر لیں سر۔ ہاں نہیں ابھی وہ کام کا ٹائم ہے نا، تو وہ پھر فون کالیں وغیرہ آنی نہیں، مجھے تو آفیشلی تو بتایا گیا ہے سر، تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا اینی ویز دیکھیں، سو لیٹس کلوز دس تھنگ کہ جو جی پاکستان کی یہ جو یا پاکستان آرمی کی یا مسٹر عاصم منیر کی جو یہ انوالومنٹ ہے ٹورڈز مڈل ایسٹ، چاہے وہ سعودی کے ساتھ ایز اے ڈیفنس پیکٹ ہے، چاہے وہ جو ہے وہ غزہ میں فوجیں بھیجنے کی بات ہے، یا سی سی کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس کے محل کے اندر جو ہے ٹانگیں کھول کے بیٹھنے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک پورا ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دس از ٹھیک جسٹ ہے۔ جو نہیں نہیں سر، ڈیفرنٹ تو نہیں ہے، ہمیں ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ ایجپٹ، جارڈن اور پاکستان کی فورسز جو ہیں یہ جوائنٹ فورسز بنا کے یہ جائیں گی وہاں پہ بیٹھیں گی، اور وہ پھر وہ جانے اور وہ کنٹرول کریں گے وہاں پہ معاملات، ٹوٹل سیکیورٹی ان کے پاس ہوگی، اور $6 بلین بھی اسی چکر کے اندر دیے جا رہے ہیں، عاصم منیر بھی ہمارے سر کے اوپر مسلط رہے گا، پاکستانی عوام کو کیا ملے گا سر اس سارے کے سارے کھاتے کے اندر، اور ہمارے خطے کے اندر کس طرح جو ہے وہ سچویشن ڈیولپ ہوگی؟ دس از دا فائنل کوسچن سر، کلوز کریں اس کے اوپر ذرا اسٹریٹ ٹاک کر کے۔ تھوڑا سا سامعین میری طرف سے معذرت، کیونکہ میرا جو اس وقت ہے نا تھاٹ پروسیس وہ اس پہ فوکس ہے کہ جو باہر سے عاصم منیر کو سپورٹ نظر آ رہی ہے اس کی حیت کیا ہے، اور یہ اس کے کیا ابھی اس کے اندر جو ہم نے یہ عادل نے جو سوال کیے ہیں کہ جناب پاکستان کے اوپر یہ پاکستانی فوج کا مڈل ایسٹ میں جانا، اور وہ بھی خاص طور سے فلسطین میں جانا، یہ کوئی ڈیپوٹیشن پہ نہیں جا رہے، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ڈیپوٹیشن کا مطلب کہ سر کسی یو این مشن کے اوپر؟ جی سر، ڈیپوٹیشن پہ تو نہیں جا رہے نا، یو این مشن پہ تو نہیں جا رہے، صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وار زون میں جا رہے ہیں، اور پھر وار زون میں آلریڈی بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوئی ہے، بہرحال اس کو نا اس سے مت ملائیں ابھی پلیز، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو ہماری بات چیت تھی وہ بہت مڈلڈ ہو جائے گی، کہ ہم کوشش یہ کر رہے تھے اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو اس وقت ایک ٹرانزیکشنل اور ایک جو ٹیکٹیکل رومانس ہے
جو لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جی عاصم منیر کی بڑی سپورٹ ہے، تو اس کو ہم صرف ڈسکس کریں. پہلی چیز اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک بتایا کہ وہ جو ایک ٹیررزم والا اینگل تھا، پھر ہم نے ایک جیو پولیٹیکل سائڈ. آخری جو ہے نا یہ میں ضرور کہوں گا کہ لوگوں کو اس بات کے اوپر اور ہے ان کا فوکس کہ پاکستان ایک واحد جو ہے نا نیوکلیر اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے جی ابھی تک، اور اس کے اندر جو ان کی نیوکلیر چین آف کمانڈ ہے اس کے اندر بھی تھوڑی کھینچتان ہے. کھینچتان کیا مطلب ہے کہ جس طرح کھینچتان کے بعد سر آواز آپ کی جی سر. تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو یہ اسلامی ایک نیوکلیر طاقت ہے یا ایک نیوکلیر ایسپیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی جو فی الحال ایک ایسا ڈھکن جس کو وہ پھر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں وہ عاصم منیر کے تحت ہے. یہ تین چیزیں جو تھی نا جو ہیں یہ لیکن اس کو میں اپنی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے. یہ بہت جلدی چینج ہو جائے گی کیونکہ اس کے نیچے بہت زیادہ انڈر کر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر کرنل اکبر. آپ نے مشکل حالات میں لوگ کہتے ہیں جی کرنل اکبر کو گاڑی چلاتے ہوئے کنسنٹریشن نہیں ہوتی، آپ مت کیا کریں تنگ. ابھی کرنل اکبر جو ہے گاڑی کے علاوہ جو ہے وہ سفر کے درمیان پکڑائی نہیں دیتے، تو وہ سفر میں ہی فارغ ہوتے ہیں اور لمبے لمبے ان کے سفر ہوتے ہیں تو ہم درمیان میں ان کو پکڑ لیتے ہیں. عزیزان میں اس کو سمرائز کرتا میں چلوں اس وقت، اور وہ بات بڑی واضح ہے کہ عاصم منیر کا جو ٹیکٹیکل رومانس اس وقت ویسٹرن کنٹری سے چل رہا ہے، جس کے لیے کبھی فائنینشیل ٹائم میں اور کبھی دنیا میں اور کبھی صدر ٹرمپ کی طرف سے فیورٹ فیلڈ مارشل ان کو پکارا جا رہا ہے، وہ کرنل اکبر اور ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، ایک سودا ہے. اب سودا کیا ہے اس میں ظاہری بات ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جارڈن میں جہاں پہ جنرل ضیاء الحق بھی موجود تھے اور وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا تھا، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. بلیک فرائیڈے جو ہوا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور جنرل ضیاء الحق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس وقت فیلڈ مارشل وہاں پہ دوسرے پہنچے ہوئے ہیں، عاصم منیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے پہلے اس کے علاوہ ایجپٹ بھی گئے ہیں، سی سی کے پاس بھی گئے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جن کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر بھی. صرف پاکستان پہ اگر نہیں کیا جاتا تو اب اسرائیل کے اخباروں میں شروع سے بلکہ پچھلے 2-3 سال سے ایک باقاعدہ طور کے اوپر فیلڈ مارشل آپ کا جو ہے عاصم منیر صاحب، آپ کو مبارک ہو، ان کی تعریفوں کے بند باندھے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا اس ساری جو بھی یہ طریقہ کار ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جناب اگر آپ کی فورسز چلی جاتی ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، تو پھر یہ بہانہ مل جاتا ہے آپ کو کہ جناب دیکھیں ابھی ہمارے ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، فلسطین کی خاطر ہمیں اسرائیل سے تعلقات رکھیں گے تو فلسطینیوں کا بھلا ہوگا، بہانہ مل جائے گا. اور جب یہ اندر جائیں گے تو پیچھے پیچھے سعودی بھی آ جائیں گے، اور اسی چکر میں $6 بلین کا معاشی پیکج جڑا ہوا ہے. آخری پھر یہ سوال تھا کہ کیا پاکستانیوں کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی پاکستانیوں کو اس سے فائدہ ہوگا کرنل اکبر سر؟ ہاں یا نہیں کر دیں بس، تاکہ پاکستانیوں کو بھی پتا ہو کہ نہیں یار چنگا ہی ہو رہا ہے. کوئی پاکستانیوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے سر؟ یہ پیورلی ملٹری ایڈ ہے جی، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ یہ بالکل. نہ صرف آپ کو 20 سال افغانستان کے اندر یہ لیکن ان کی جنگ ہوئی، آپ کو کیا ملا؟ افغان جہاد کے اندر کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر، ڈرگ کلچر آپ کو ملا. وار اینڈ ٹیرر کے اندر آپ کو کیا ملا؟ 80,000 لاشیں ملی. پاکستانیوں کو اب بھی ککھ نہیں ملنے والا، آپ صرف تالیاں پیٹتے رہ جائیں گے. اور اگر آپ چپ رہیں گے، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو بھی ڈرامہ چل رہا ہے اس کا ڈومیسٹکلی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ڈومیسٹکلی ان کے آگے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے. کھڑے ہونے والا جیل میں ہے، اور وہ جیل میں اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے، اور اس کے اوپر بات کریں تو ان کے پیٹ کے اندر درد ہو جاتا ہے کہ بات نہ کی جائے. اس لیے پرامن آزاد جدوجہد ملک کے اندر آپ کریں گے تو دنیا کے اندر آپ کا نام بنے گا. بہت بہت شکریہ کرنل اکبر سر، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو ویری مچ. عزیزان من اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.